شاید یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو اب تک سکون نہیں مل رہا۔ آج سے 8 سال پہلے ایک گھر ایسا تھا جہاں صرف مسکراہٹیں تھیں، جس نے اپنی برسوں پر محیط غربت اور ضرورتوں کو ماضی کا قصہ بنا دیا تھا۔ اس گھر میں شاید جس کا احاطہ 120 گز سے بھی کم ہو، اب وہاں اداسی اور غموں کی تصویر ہر دیوار سے جھلک رہی تھی۔ یقیناً یہاں بھی بھائی بہنوں کی چھیڑ چھاڑ کی آوازیں کبھی گونجتی ہوں گی۔ اس گھر میں ایک بھائی اور اس کی 3 بہنیں اپنی ماں کے ساتھ خوشحال باعزت زندگی گزار رہے تھے۔ لڑکیاں اپنی ممانی، پھپھی اور ایک کزن کے ساتھ فیکٹری میں ملازم تھیں۔ جوان بیٹیوں والے ایسے گھرانے اپنی خواتین یا بچیوں کو اس وقت فیکٹریوں میں بھیجتے ہیں جب انہیں یہ احساس ہو کہ سب مل کر محنت کریں گے، تبھی اس گھر کی بچیاں عزت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی ہو سکیں گی۔ لیکن 11 ستمبر 2012 کو ان خاتون پر یہ خبر بجلی کی طرح گری کہ کراچی میں واقع بلدیہ کے علاقے میں گارمنٹس فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ سننا ایسا تھا جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو۔ یہ وہی فیکٹری تھی جہاں ان خاتون کی بچیاں کام کرتی تھیں۔ یہ خاتون مضطرب ہو گئی۔ گھر میں موجود بھائی فوراً فیکٹری کی طرف دوڑا۔ اس کے لیے صرف اس کی بہنیں اہم تھیں، اور وہ ان بلند شعلوں میں اپنی بہنوں کو بچانے کی کوشش میں خود بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب ان خاتون کے سامنے ان کی اولادیں نہیں، صرف خاکستر راکھ تھی۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے جگر کے گوشے ہیں یا کسی اور کے لاشیں۔ اس فیکٹری کے جلائے جانے والے جرم کے نتیجے میں ہر متاثرہ خاندان کی روداد سن کر سینہ پھٹ سا جاتا ہے۔ ان خاتون کی 3 بیٹیاں، ایک بیٹا، نند، بھابھی اور بھانجی اس لالچ کی سازش میں خاکستر ہو گئے۔ اس گھر کی دیوار نے ان 8 سالوں میں بظاہر کئی خوشیوں کے تہوار دیکھے ہوں گے، مگر اب ان خاتون کے لیے ہر گزرتے لمحات اور آنے والا وقت صرف اور صرف ماتم ہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا اذیت ناک المیہ اور ایسی صفاقی شاید ہی وقوع پذیر ہوئی ہو۔ شاید تاریخ میں گزرے فرعون اور چنگیز خان جیسے ظالم اور سفاک لوگ بھی یہ واقعہ سنیں تو کانپ جائیں، مگر اس شہر کی زمین پر یہ ہولناک کھیل بھی کھیلا گیا تھا۔ ان 8 سالوں میں نہ منصف، نہ انصاف اور نہ کوئی داد رس۔ صفاقی کا عالم یہ کہ بلدیہ فیکٹری کے قاتلوں کے وکیل فروغ نسیم آج حکومت میں وزیر قانون ہیں۔ جنہیں مقتولین کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، آج قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ جو قاتلوں کے وکیل تھے وہ آج قانون ساز ہیں۔ ان خاتون کو شاید اس امید نے زندہ رکھا ہوا ہے کہ وہ قاتلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے سزا پاتے دیکھیں گی۔ اس تمنا اور خواہش میں پچھلے 8 سال سے یہ دکھیاری ماں در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ اگر اب بھی ان کو انصاف نہ ملا تو یہ بھی رب کے پاس جا کر ہم سب کی شکایت کریں گی، کیونکہ بلدیہ فیکٹری میں جان دینے والے شکایت تو لگا چکے، جبھی اس شہر کو اب تک سکون نہیں مل رہا۔